جو ہے ان کا یہ ملکہ ہوتا ہے، ملکہ جو ہے وہ انڈے دیتا ہے۔ اگر ہم انہیں چینی نہیں دیں گے نا تو یہ مر جائیں گے۔ یہاں بیٹھتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، وہ جو دکان میں ملتی ہے نا تو جو ہے لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے۔ آج اس زمانے میں جو ہے وہ فراڈ بھی بہت ہوتے ہیں نا، 2 نمبر کا ہر چیز ملتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہد کا کام کرنا چاہتا ہے اور اپنا فارم لگانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے کام کرے۔ جس جگہ پر ہم آئے ہیں اس کو ریحانہ کہتے ہیں۔ یہ روڈ جو ہے یہ سیدھی ریحانہ گاؤں کی طرف جا رہی ہے، اور یہ وہی گاؤں ہے جہاں پر سابق صدر ایوب خان، جنرل ایوب خان کی قبر ہے، اور یہی وہ گاؤں ہے، یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے ہمارے منسٹر آف پاور عمر ایوب خان کا تعلق ہے۔ یہ ایک بڑا سرسبز سا علاقہ ہے، اور یہاں پر ایک فارم لگا ہوا ہے جہاں پر تازہ شہد بنایا جا رہا ہے۔ یہیں پر اس کی مکمل پروڈکشن کی جاتی ہے، یہیں پر چھتے لگائے جاتے ہیں، اور یہیں پر تمام کام کیا جاتا ہے۔ یہاں کے جو آنر ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور مکمل تفصیل لیں گے، فارمنگ کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی پروڈکشن ہے کیسے لی جاتی ہے، اور شہد کو نکالا کیسے جاتا ہے۔ یعنی شہد کی مکھی کو لانے سے لے کر شہد کی پروڈکشن تک آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیرزادہ ہے اور والد کا نام گلزادہ ہے۔ ہم بنیر کے رہنے والے ہیں۔ یہ جو ہے قدرتی مکھی ہے، سال میں ان کا 2 دفعہ جو ہے ہم شہد نکالتے ہیں۔ ایک کو پلوسا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو بیرا کہا جاتا ہے۔ اور یہ پلوسا شہد جو ہے بیری کے بنسبت یہ جو ہے ارزان ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک تفصیل ہے نکالنے کا طریقہ کیسے نکالتے ہیں نا، تو ہم جو ہے سال میں 2 دفعہ انہیں ایسے جگہ لے جاتے ہیں جہاں پھول زیادہ ہو اور اچھی جگہ ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکھی جو ہے یہ پھولوں پہ چڑھتے ہیں، اور وہاں سے شہد نکال کر یہاں ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے ہم نے چوکاٹ بنائے ہوتے ہیں نا، تو ان چوکاٹ میں جو ہے انہیں جمع کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا جمع ہوا۔ جب ہمیں اندازہ لگ جائے تو ان کے بعد جو ہے ہم ان کا یہ شہد جو ہے نکالتے ہیں۔ کچھ ساتھی جمع ہوتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چوکاٹ نکالتا ہے اور کوئی جو ہے خالی پیٹی میں اسے رکھ کر تمبو کے اندر جو ہے انہیں رکھ دیتا ہے۔ پھر کوئی جو ہے ماشین چلاتا ہے، وہاں رکھا ہوا ہے، تو ان کا جو ہے شہد نکالا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو ہے یا تو کوئی تجار آ جاتا ہے تو ہم ان پر بیچتے ہیں من کے اعتبار سے۔ اگر وہ نہ آئے تو پھر جو ہے ہم یا روڈ پہ یا گاؤں میں یا کسی جگہ میں بھی جو ہے ہم انہیں جو ہے بیچ دیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ شروع میں مکھی جو ہے اس کو کہاں سے لایا جاتا ہے، کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس کو؟ پہلے اسی طرح لوگ پیٹیوں میں انہیں بند کر دیتے ہیں۔ پھر جو ہے ان کا یہ ملکہ ہوتا ہے، ملکہ جو ہے وہ انڈے دیتا ہے، ان سے جو ہے یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر سال میں 1 دفعہ جو ہے ہم ان کو ڈیوٹ کہتے ہیں نا، جب مثلاً جو ہے ہم نے 80 پیٹیاں لی تھی نا، تو پھر انڈے دینے کے بعد جو ہے بچے ہوتے ہیں، اور بچے جو ہے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایسے پیٹیاں جو ہے بناتے ہیں، تو ان چوکاٹ بھی بنا دیتے ہیں۔ تو ان کا ایک چوکاٹ جو ہے دوسری پیٹی میں ڈال کے پھر جو ہے یہ ایک اور پیٹی بنا دیتے ہیں، تو 80 سے جو ہے ہمارے 120 پیٹی بن گئے۔ تو یہ سال میں 1 دفعہ جو ہے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے یہ نظام جو ہے برقرار رکھتا ہے، تو پھر یہ خراب نہیں ہوتے، یہ مرتے نہیں، یہ کھوتے نہیں، ایسے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی پرورش پر کیا اخراجات آتے ہیں یہ فارم کو مینیج کرنے میں؟ پرورش پر اخراجات جو ہے بہت آتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ان کا جو ہے سال میں 2 دفعہ سیزن ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں، نئے پھولوں پہ چڑھتے ہیں۔ جب پھول ختم ہو جائے تو بارش ہوتی ہے اور کچھ کھانے کا نہیں ہوتا، تو ان کے بعد جو ہے اتنا اپنا نظام ہوتا ہے ان کا۔ اس کے اندر جو ہے 10 چوکاٹ اور 1 آخور ہم کہتے ہیں نا، وہ پڑا ہوتا ہے۔ پھر آخور جو ہے ہم انہیں چینی دیتے ہیں، چینی سے اس کا پرورش ہوتا ہے دوسرے سیزن تک۔ اگر ہم انہیں چینی نہیں دیں گے نا تو یہ مر جائیں گے، تو ہم دوسرے سیزن تک جو ہے انہیں چینی دیتے ہیں، ان کا پرورش اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ جب ان میں مرض بھی لگتی ہے نا، انڈے جو ہے وہ گندے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے دوائی یہ ہے وہ بھیجے جاتے ہیں نا، تو ہم انہیں جو ہے اسپرے کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر کوئی مرض ہو تو اسے نکال لیتے ہیں، یا ان کی گرمی ہو تو مثلاً دھوپ میں پڑے ہوں تو ان کے لیے یہ بوریا ہے، یہ انتظام کرتے ہیں۔ اس تمام کام کی کوئی ٹریننگ وغیرہ بھی ملتی ہے، کوئی سکھاتا ہے کہ اس کی پرورش کیسے کی جائے؟ یہ جو ہے نا ان کا سب کام جو پریکٹیکل ہوتا ہے۔ مثلا میں پہلے نہیں جانتا تھا نا، میرا ابو جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے، تو میں اس کے ساتھ جو ہے کچھ دن یہاں رہ گیا، تو مجھے بھی پتہ چلا نا کہ ان کا دیکھ بھال جو ہے کس طریقے سے ہوتا ہے، کس طرح انہیں پالا جاتا ہے۔
اگر کوئی یہ کام شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ شروعات کہاں سے ہوگی اور وہ کیسے شہد حاصل کر سکتا ہے؟ شروعات جو ہے کوئی سیزن کے قریب لیتا ہے، کوئی سیزن سے جو ہے کچھ مہینے پہلے لیتا ہے۔ جتنا تم پہلے لوگے تو اتنا جو ہے آپ کا خرچہ بھی آئے گا۔ اگر سیزن کے قریب لوگے تو ان کا قیمت زیادہ ہوگا، لیکن تمہارا اتنا خرچہ پھر نہیں آئے گا۔ یہ تمبو ہے نا، اس میں جو ہے مکھیاں والا رہتے ہیں، تو رات کو بھی ایک بندہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ جب ہم گھر جاتے ہیں تو یہاں کسی اور کو کہہ دیتے ہیں کہ یار ان کا خیال رکھنا۔ اس کے اندر جو ہے ہمارا پورا انتظام ہوتا ہے، جیسے کہ گھر میں ہوتے ہیں سلنڈر، برتن یہ جو ہے اور کپڑے وغیرہ اور چارپائی، سب کچھ جو ہے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے گھر کا انتظام ہوتا ہے نا، تو یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے تھوڑا سادہ طریقہ ہے نا۔ ہم جب مکھیوں کے قریب جاتے ہیں نا تو احتیاطی تدابیر جو ہے اپناتے ہیں۔ ان میں جالی پہنا ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ ہاتھوں کے لیے دستانے پہنتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اکثر جالی ہوتی ہے، دستانے نہیں ہوتے، تو یہ جو ہے ان کا سر ڈھکن کھول کر اس کے اندر جو ہے وہ چوکاٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مرض تو نہیں لگا ہوا، یا مل کا ہے یا نہیں ہے، اسے تلاش کرتے ہیں۔ جب مل کا نہ ہو نا تو یہ انڈے نہیں ہوتے نا، جب انڈے نہ ہو تو یہ بچے بھی پیدا نہیں ہوتے، پھر مکھی اور پیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے ان کے اندر ملکہ بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ ملکہ بھی دیتے ہیں کہ سٹارٹ ہے کہ نہیں ہے، بوڑھی ہے کہ جوان ہے۔ تو ان کا جو ہے یہ سب طریقہ کار جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ دن میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے ان کا چیکن ہم کرتے ہیں۔ نزی کو یہ جو ہے نہیں چوکاٹ کہا جاتا ہے، اور یہ اخور ہے۔ ان میں ان کے لیے کبھی کبھی شربت جو ہے ڈالا جاتا ہے جب پھول وغیرہ نہ ہو یا بارش ہو نا، شاید بچانے کے لیے بھی یہاں جو ہے شربت پھر ڈالتے ہیں۔ جی بتائیے، یہ مشین کتنے میں آتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ تقریباً 15,000 میں ملتی ہے، اسے چھوٹے بڑے بھی ملتے ہیں۔ ان کا طریقہ جو ہے وہی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہاں سے جو ہے چوکاٹ نکال کے یا تمبو میں جمع کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد ایک ساتھی جو ہے انہیں یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، ان کے یہاں جہاں جگہ ہے نا، یا جو ہے 4 چوکاٹ جو ہے رکھے جاتے ہیں۔ ان کے بعد جو وہ ساتھی اس طرح سے گھماتا ہے نا، جب ایسے گھماتا ہے تو ان کا شاہ جو ہے یہاں پہ نکل جاتا ہے، اور یہ جو ہے اس کا یہ منہ ہے یہاں پہ ٹپ کا رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھر جاتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا مشین ہے۔ انہیں یہاں جو ہے پلائے کہتے ہیں، ہم خود انہیں پلوسا کہتے ہیں۔ یا تو مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، لیکن نام ہم جو ایک دیتے ہیں۔ ان کا قیمت جو ہے یہاں ہم 500 میں بیچتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی مزدوری بھی ہوتی ہے نا۔ جب ہم کسی تجار پہ بیچتے ہیں نا من کے اعتبار سے، تو پھر وہاں تھوڑا سستا ہوتا ہے، من جو ہے 12 یا 11,000 میں ہوتا ہے۔ یہاں اس اعتبار سے جو ہے ہم تھوڑا جو ہے قیمت بیچتے ہیں نا، قیمت اس کا زیادہ ہوتا ہے اپنی مزدوری کی وجہ سے کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور تکلیف کرتے ہیں۔ وہ جو دکان میں ملتی ہے نا، تو جو ہے لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ آج اس زمانے میں جو ہے وہ فراڈ بھی بہت ہوتے ہیں نا، 2 نمبر کا ہر چیز ملتا ہے، تو لوگ جو ہے وہاں سے اتنا نہیں لیتے، ہم سے ریٹ زیادہ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کام ہے نا وہ بااعتماد ہے۔ ہمارے یہاں مکھی ہوتے ہیں، ہم خود شاد نکالتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، تو اسی لیے لوگ جو ہے یہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر کہ اس کا قیمت جو ہے تھوڑا زیادہ ہے، پھر بھی لوگ انہیں لیتے ہیں۔ سیزن میں کبھی منافع ہوتا ہے اور کبھی نقصان ہوتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے نا، اس سال جو ہے بارش بہت ہوئی ہے 1 مہینے پہلے نا، تو ہمارا جو ہے نقصان ہوا۔ پہلے جو ہے ہم پوری مکھیوں سے تقریباً 30 ٹپ کے نکالتے تھے، اب جو ہے وہ 15-17 نکل گئے، تو ہمارا جو ہے آدھا نقصان ہوا۔ تو نقصان جو ہے کبھی ہوتا ہے اور کبھی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ گزرے ہوئے سال جو بیرے کا سیزن تھا نا، تو ایک ٹپ کا جو ہے 1,05,000 1,10,000 یا پورا 1,00,000 میں بکتا تھا، تو اس میں جو لوگوں کا بہت فائدہ ہوا۔ آپ نے گفتگو سنی اور آپ نے دیکھا کہ شہد کی مکھیوں کو کیسے لایا جاتا ہے، پھر ان کی پروڈکشن خود بخود انہانس ہوتی جاتی ہے۔ آپ ایک بار اگر 1 ڈبہ لے کر آئیں تو 6 مہینے سے سال کے اندر آپ کے پاس 3 سے 5 ڈبے ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ شہد جو کہ پروڈکشن کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس کی قیمت یہاں پر 300 سے لے کر 500 روپے تک ہو سکتی ہے۔ دکانوں پر ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت کچھ زیادہ یا کچھ کم ہو، مگر یہاں سے خریدنے پر جو لوگ یہاں کے رہائشی ہیں یا یہاں سے گزر کر کہیں جا رہے ہیں، تو اس کا ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ یہاں پر فارم بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پروڈکشن ہے یہ ریئل ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سہیل تاج کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔